السلام علیکم تمام کینڈیڈیٹس کو کہ جو پڑھائی میں مصروف ہے اپنے ملٹری اکیڈمیز میں جانے کے لیے اپنی پریپریشن میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ٹینشن میں پڑے ہوئے ہے آئی سی ایس بی کے لیے، کیونکہ آئی سی ایس بی ایک ٹینشن سی ہی ہے کیونکہ آئی سی ایس بی بننے کو بہت سی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے آگے افسر بننا بھی ہے یا نہیں بننا، اور اگر بننا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ انسان کو ایک اپورچونٹی مل جاتی ہے آگے بڑھنے کی، اور ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں، کیونکہ زندگی میں ایسے چانسز بہت کم ملتے ہیں۔ ایجوکیشن فیلڈ ہے نا، ایجوکیشن فیلڈ میں بندہ جتنا محنت کرتا ہے آگے جا سکتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ ڈیفیکلٹیز بہت ہوتی ہے ایجوکیشن فیلڈ میں۔ لیکن ایف ایس سی کے بعد ملٹری فورسز ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کی قسمت کھل جاتی ہے بس وہ کامیاب، اس سے کوئی دیر نہیں لگتی آگے بڑھنے میں، صرف سلیکشن میں بہت ہی کمپٹیشن اور بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سا پروسیجر ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینا، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا جو ہم نہیں کر سکتی، کیونکہ ملٹری فورسز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ ان کینڈیڈیٹس کو لیتی ہے نا کہ جو نیچرلی ہے، ان کینڈیڈیٹس کو نہیں کہ جو آرٹیفیشلی خود کو پریپیئر کر کے آگے جانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے ملٹری فورسز میں جانے کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں ایکسرسائز کرنی ہے، خود کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے بیہیویئر ٹھیک کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اپنے ان عادات کو ہم نہیں چینج کر سکتے کہ جو ہمیں بائی بورن مل جائے اتنے کم ٹائم میں۔ تو اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نے کسی اور پرندے کی چال سیکھنی تھی تو اپنی چال بھی بھول گئے، تو ہم اگر اس طرح خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں اتنی کم سمے میں، تو ہو سکتے ہمارے اپنے عادات بھی خراب ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اوکے، اور آج کا جو لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے آئی سی ایس بی کے انٹروڈکشن کی۔ اوکے، تو چلیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی شروعات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کس بارے میں ہے؟ سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے بارے میں۔ سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ڈے میں جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوں گے، اور جو فرسٹ سب سے پہلا والا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ ورڈ ایسوسیشن کا پروسیجر کیا ہے، آپ نے کس طرح ٹیسٹ دینا ہے، کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی، اور کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنے ہیں، تو یہی سب کچھ میں نے آپ کو بتانا ہے آج، تاکہ آپ کی پریپریشن کنٹینیوسلی ہو سکے اور آپ اپنی پریکٹس کرتی ہوئی ان باتوں کا خیال کریں۔ اوکے، تو سائیکلوجیکل ٹیسٹ میں فرسٹ ٹیسٹ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے۔ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کیا ہے؟ Word association test is one of the tool of projection technique used by psychologists of modern age to assess the personal trait of an individual. This method is used at ISSB to evaluate the personality trait of the candidate. Word association test is extremely useful to find out normal and abnormal attitude and feelings of individuals. تو لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، بجائے ان کی کہ جو ہم اپنے اندر ایڈاپٹ کرنا چاہیں۔ وہ کس لیے بتایا تھا؟ اس لیے کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ سائیکلوجسٹ نے اس طرح بنایا ہے
کہ وہ کینڈیڈیٹ کی اس پرسنالٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے اندر انگلف ہوئی ہے، جو پرسنالٹی، وہ اس پرسنالٹی کو نہیں ڈھونڈتے کہ جو آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، وہ اس پرسنالٹی کو آسانی سے جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ انہیں بتانا چاہے کہ میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ یعنی آپ بتانا چاہے کہ میں لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں انہوں نے اس طرح سے وہ ٹیسٹ رکھا ہوتا ہے کہ جب آپ ورڈ کی سنٹینس بنائیں گے تو آپ خود بخود ان سینٹینس کے ذریعے بتا دیں گے کہ میرا انٹرسٹ کتنا ہے۔ اس لیے آپ نے خود کو اڈاپٹ، آپ نے خود کے اندر وہ پرسنالٹی نہیں لانی کہ جو آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ بتانا ہے، بالکل صاف صاف، کیونکہ اگر آپ صاف صاف بتائیں گے تو ان کو جو پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے وہ پرسنالٹی لے کے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی ان کو پسند آ گئی تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کو فیل کرنے میں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی اور پرسنالٹی خود سے اڈاپٹ کر لی تو آپ نے اپنی سلیکشن کو خود ہی فیل تصور کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح سے ایکٹنگ کر لے کہ جو آپ کے اندر نہ ہو، ان کو پتہ چل جائے، اور یا آپ اپنی جو اصل پرسنالٹی ہے وہ ان کو پسند ہو لیکن آپ اسے چھپانا چاہے تو آپ کی ٹیسٹ پر افیکٹ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے بالکل نارمل رہنا ہے، 4 ڈیز کے اندر بالکل ہی نارمل رہنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی، اور اس طرح سے ٹیسٹ دینا ہے بالکل جیسے آپ ایکچوئل لائف گزارتے ہیں، بجائے اس کی کہ آپ آرٹیفیشیل لائف، آرٹیفیشیل ایکٹنگ کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رہن سہن پر بھی دھیان لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل فضول بات ہے۔ کوئی آپ کے رہن سہن، لیکن آپ نے زندگی وہاں پہ 4 دن ایسی گزارنی ہے کہ ایک فارمل وے سے، بجائے آپ کی اپنی بدماشی دکھائے۔ یعنی بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہے، بالکل فارمل وے سے آپ نے لائف گزارنی ہے، فارمل وے سے ٹیسٹ دینے ہیں۔ اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ پروسیجر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ an word association test, a series of words on a projector is kept exposed to the candidate's view, each word for 10 seconds. Total number of words shown during that is 100. So جو word association test ہے اس میں آپ کے پاس 100 words ہوں گے۔ اب ان 100 ورڈز کا آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان 100 ورڈز کا آپ نے سنٹینس بنانے ہیں، اور سنٹینس کے لیے آپ کے پاس کتنا ٹائمز ہوگا؟ اونلی 10 سیکنڈز۔ اب 10 سیکنڈز میں ظاہر سی بات ہے آپ وہی لکھیں گے جو آپ کے مائنڈ میں پہلے آیا ہوگا، بجائے اس کی کہ آپ آرٹیفیشیل وے اختیار کر سکیں۔ تو اس لیے تو میں نے بتا دیا کہ آپ نے آرٹیفیشیل وے اختیار نہیں کرنا، آپ نے خود کو ایکچوئل وے کی طرز میں دکھانا ہے، تو پھر ہی آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ اوکے، سو 100 ورڈز ہوں گے، ایوری ورڈ از kept for 10 seconds and these 10 seconds you will be writing a sentence. انہی 10 سیکنڈز میں آپ نے اس ورڈز پر سنٹینس بنانا ہوگا۔ جو سنٹینس ہو سکتے ہیں وہ سنٹینس سیکس بھی کیوں نہ ہو، تو سیکس پر آپ نے سنٹینس 10 سیکنڈ میں بنانا ہو سکتا ہے بیوٹیفل، جو بھی ورڈ وہ آپ کو دکھانا چاہے۔ اوکے، candidates are motivated to write first thoughts which come to mind. کینڈیڈیٹس نے وہی جملہ لکھنا ہے جو کہ ان کی مائنڈ میں پہلی بار آئے۔ اوکے، in other words, the candidate give their natural response to stimuli induced by words. وہی باتیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے
نیچرل رسپانس دینا ہے بجائے آرٹیفیشیل کے. ابھی میں آپ کو کچھ انسٹرکشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں جو سنٹینس لکھنی ہے وہ کس طرز پر لکھنی ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور کون سی غلطیوں سے خود کو بچانا ہے، اور کون سے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کو بیسٹ دینا ہے. سو نمبر 1, write simple and brief sentence. What it means? It means that آپ نے سنٹینس جو لکھنی ہے، آپ کو جو ورڈ دکھائی دے، آپ نے اس سنٹینس کو نہ تو ڈیٹیل میں لکھنی ہے، نہ کوئی بہت بڑی. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی مائنڈ میں سوچ آئے گی تو سمپل سی ہی سوچ آئے گی. کمپلیکیٹڈ سنٹینس آپ اگر بنائیں گے تو ایک سنٹینس کی لکھتی آپ جب ایک سنٹینس کو لکھیں گے تو آپ سے 2-3 سنٹینس رہ جائیں گے جو آپ کی نیگیٹو رسپانس، آپ کی نیگیٹو امپیکٹ شو کرے گا. اوکے، تو آپ نے سمپل سنٹینس لکھنی ہے کہ جو نالجیبل بھی ہو اور جو بریف میننگ دے رہا ہو، انکمپلیٹ سنٹینس بھی نہ ہو. اوکے، تو آگے چلتے ہیں. بی پوزیٹیو اینڈ ایکسپریسنگ یور تھاٹ. جب آپ نے سنٹینس لکھنی ہے تو آپ نے پوزیٹیو مینس اگر آپ کے سامنے سیکس ورڈ آ گیا تو آپ نے جو سنٹینس لکھنی ہے تو وہ پوزیٹیو وے سے انسٹیٹ کے نیگیٹو وے کو اختیار نہیں کرنا. اب کرپشن ورڈ آ گیا تو کرپشن پر آپ نے ایک پوزیٹیو ٹائپ کی سنٹینس لکھنی ہے کہ ہم نے کرپشن کو کیسے ختم کرنا ہے، کرپشن کسی ملک کو کیسے برباد کر سکتی ہے، یا کرپشن ترقی یافتہ ملکوں کی ناکامی کا سبب. اب آپ اس طرح نہیں لکھیں گے کہ پاکستان نے کرپشن نے ہی پاکستان کو ختم کر دیا اور یہ اپنی ملک کی بدنامی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے فورسز میں جانا ہے، آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے بجائے اس کی کہ آپ پاکستان کی بدنامی کرنے چاہیے. اوکے، یور سینٹینس مسٹ بی میننگ فل. ہاؤ اٹ مینس پاکستان کین بیکم این امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. پاکستان ورڈ آ گیا تو آپ نے سینٹینس کو ایک میننگ فل وے سے لکھنا ہے. آپ سینٹینس کو اس طرح نہیں لکھیں گے کہ جس کی کوئی میننگ ہی نہ ہو، کہ جس کا کوئی پرپس ہی نہ ہو، کہ جو سمپل نہ ہو، کہ جو پوزیٹیو نہ ہو. تو ان سب باتوں کا خیال کرتی ہوئی ہی آپ نے سینٹینس کو لکھنا ہے، تبھی تو آپ کا ٹیسٹ ایک گڈ امپریشن بنائے گا. اوکے، دین ideals should anti-social, negative and pessimistic. Ideals نہیں، idea should anti-social, negative and pessimistic. آپ نے سنٹینس کو نیگیٹو طریقے سے نہیں لکھنا، اینٹی سوشل کہ جو معاشرے کے خلاف ہو. یہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ آپ نے پوزیٹیو سنٹینس لکھتا ہے بجائے اس کی کہ آپ نیگیٹو. جس طرح یہاں پہ اگزامپل بھی ہے، پاکستان ہیز نو چانس ٹو کمپیٹ آن انٹرنیشنل اسٹیجز. تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ شو کرے گا آپ کے ٹیسٹ پر. اوکے، بی کانفیڈنٹ اینڈ courageous. وی آر دا فیوچر آف آور کنٹری. آپ نے اس طرح کے سنٹینس بنانے ہیں کہ جو میننگ فل بھی ہو، پرپس ایم شو کرتی ہو، اور ہماری فیوچر مستقبل میں ایک اچھا امیج بنانے والے سنٹینس. یعنی جو پہلا والا سنٹینس تھا کہ پاکستان ہیز نو چانس، تو آپ نیگیٹو بھی چاہ رہے ہیں اور اپنی فیوچر کو ابھی سے خراب کرنا آپ کا مقصد ہے. تو آپ نے اپنی فیوچر کو ایک خوبصورت طرز کے عمل کے انداز میں دکھانا ہے. شو کنسٹرکٹیو بیہیویئر ان یور سینٹینس. کنسٹرکٹیو بیہیویئر مطلب وی شوڈ ورک فار دا ہارمونی ان سوسائٹی، کہ آپ نے اپنا جو طرز دکھانا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کا جو فیوچر ہے تو ہم پاکستان کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پر کس طرح لائیں گے، ہم پاکستان کو دنیا میں ایک اچھا کس طرح پریزنٹ کریں گے، اپنی فوج کو، اپنے ماں باپ کو.
تو آپ نے ایک کنسٹرکٹیو بیہیویئر شو کرنی ہے. اوکے نیکسٹ, if you cannot write a sentence within time, leave it for later. جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ ڈیٹیل میں سنٹینس لکھیں گے, بہت ہی ڈیفیکلٹ سے سنٹینس لکھیں گے, تو آپ سے 2-3 سنٹینس ویسے ہی سکپ ہو جائیں گے. ہاں, تو کبھی کبھار اگر 1-2 سنٹینس, ایسا نہیں ہو کہ ہر ایک سنٹینس کے بعد آپ 3 سنٹینس چھوڑتے رہیں, نہیں 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 نہیں, کبھی کبھار 1-2 کا سنٹینس جو آپ سے چھوٹ جائے تو اسے آپ سکپ کر دیں, اس پر ٹائم ویسٹ نہ کریں, کیونکہ اگر اس ایک سنٹینس پر آپ ٹائم ویسٹ کرنا چاہے تو اس سنٹینس کو لکھنے میں آپ کو مزید 2-3 سنٹینس آپ کے مس ہو جائیں گے. تو ایک سنٹینس کو چھوڑ دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ 2-3 سنٹینس کو چھوڑنا چاہے. اوکے, concentrate on the word exposed to you on that time. اور اگر آپ ایک سنٹینس میں مشغول ہو کہ جس کو آپ لکھ رہے ہیں اور اس کے خاطر آپ سے 2-3 سنٹینس چھوٹتی جائے تو یہ آپ کی نگیٹو امپیکٹ شو کریں گے. تو اس لیے جب آپ کو نیکسٹ ورڈ آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس ورڈ پر دھیان دینا ہے کہ وہ ورڈ کیا ہے. اپنی سنٹینس جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے اس ورڈ پر آپ نے دھیان دینا ہے. اور دوسری یہ کہ اس ورڈ کو دیکھنا ہے, اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اس ورڈ میں مجھے بتایا کیا گیا ہے اور مجھ سے مانگنا کیا ہے اس نے. اب اگر آپ کو کسی ورڈ کی میننگ نہ آتی ہو, آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہاں پر اس ورڈز کی میں کس طرح سے میننگ, کس طرح کی سنٹینس بنا کر اس کی میننگ کو بہتر انداز میں لکھ سکوں گا, تو پھر آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں گے. اوکے, never show any complex or fear in your sentence like I'm afraid of stranger. اپنے سنٹینس میں آپ نے کسی طرح سے کوئی فیئر یعنی کوئی ڈر یا ڈیفیکلٹیز کو نہیں دکھانا کہ آپ اپنی یعنی سنٹینسز میں کوشش کرنا ہے کہ اپنی نیگیٹو امپیکٹس کو, نیگیٹو پرسنالٹی کو کم سے کم دکھا سکو. اپنی پوزیٹیو پرسنالٹی پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے کہ میں نے ورڈز میں اپنی پوزیٹیو پرسنالٹی کو کس طرح شو کرنا ہے. اوکے, ڈونٹ وری اباؤٹ میکنگ آل دا سنٹینس, 5 to 8 blank is okay. تو میں نے پہلے بھی بتا دیا, اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھ سے ایمٹی سنٹینس رہ گئے تو میرا تو ٹیسٹ فیل ہو گیا, میں تو بس آگے جانے کے قابل نہیں ہوں. لیکن اس طرح نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ ایک سنٹینس میں سٹک ہو جائے اور اسے کمپلیٹ کر کے آپ باقی 2-3 سنٹینس آپ چھوڑنا چاہے تو یہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک سنٹینس میں سٹک ہو جائے تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ لے, ہاں, بجائے اس کی کہ اس ایک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ سے 3 چھوٹ جائے, تو اس ایک کو چھوڑ دے اور ان 3 سنٹینس کو کمپلیٹ کر دے. تو پورے 100 سنٹینس میں اگر 10 سنٹینس میں بلینک رہ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ ایک سنٹینس ہو گیا, اس کے بعد 3 سنٹینس خالی, پھر ایک سنٹینس مکمل, پھر 3 سنٹینس خالی, تو یہ آپ کی پرسنالٹی پر نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اوکے, try to express the light side of you. I admire the beauty of the moon. یہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے اپنی پوزیٹیو پرسنالٹی کو شو کرنا ہے بجائے اس کی کہ آپ نیگیٹو پرسنالٹی کی طرف چلے جائے. تو یہ آپ کو تھی انسٹرکشنز, کہ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ کی ورڈ ایسوسیشن بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. اپنی پریکٹس کو برقرار رکھیں, ان سب باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہی اپنی پریکٹس جاری رکھیں. اوکے, تو one man's honey is the other man's poison, so avoid copying other sentence and abstain. بہت سے اکیڈمیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو سنٹینس یاد کراتے ہیں کہ آپ نے فلاں ورڈ کی اس طرح کی سنٹینس لکھنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اکیڈمی میں ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے رہیں گے. تو اگر آپ کی سنٹینس کسی اور کی طرح کاپی ہوگی, یعنی کہ ایک سنٹینس اب
15-20 लड़के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको पता चल जाएगा कि ये कॉपी की हुई सेंटेंस है, और दूसरी उनको पता चल जाएगा कि ये किसी एकेडमी का पढ़ा हुआ है। और जब इस तरह पता चलेगा तो वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। अब अगर एक सेंटेंस 10 आदमियों का सेम हो गया, 2 सेंटेंस हो गए, 3 सेंटेंस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरा भी उस तरह सोच रहा हो, और 10 और बंदी में इस तरह सोच रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 10 के इस तरह अब 20-25 सेंटेंस और 20-30 बंदों का सेम हो जाए, तो इससे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि ये याद की हुई सेंटेंस है और ये किसी एकेडमी की ही सेंटेंस है। तो इसीलिए इससे बचते रहना। टू राइट टू मच लर्न सेंटेंस। सो यही कि आपने सेंटेंस को याद करके नहीं जाना, आपने वो सेंटेंस लिखनी है कि जो आपके माइंड में सबसे Remember, psychologists are making all sentences, main things concerning while you write sentences. Don't make strange body gesture or odd body facial expression. तो आपने सेंटेंस को जो पॉजिटिव वे में लिखना है, तो आपने इस तरह से लिखना है कि आप उनको अपनी पर्सनालिटी दिखा सके, उनको शो कर सके कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मेरा बॉडी गेस्चर किस तरह है, मैं कौन सी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, इनसे बचना चाहूँगा। ओके, तो तभी आपकी सिलेक्शन मुमकिन है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।